فرمایا بلکہ فرمایا کہ دیکھ یہ چابی آج میرے پاس ہے، میں تیری نسل کو چابی دیتا ہوں کہ قیامت تک یہ چابی تیری آل کے پاس رہے گی۔ اب بتا تجھے کہ آج قریش کی عزت ہے یا پہلے قریش کی عزت تھی؟ آج ہم اس نبی کے غلام ہیں نا جو اتنا درگزر کرنے والے ہیں، لیکن افسوس یہ ہے، آج افسوس والی بات یہ ہے کہ بیٹا اپنے باپ کی بات کو برا مناتا ہے، شاگرد اپنے استاد کی بات کو برا مناتا ہے، چھوٹا اپنے بڑے کی بات کو برا مناتا ہے، ملازم اپنے افیسر کی بات کو برا مناتا ہے۔ افسوس والی بات یہ ہے آج افیسر اپنے ملازم نے قیمتی بات بھی کہی ہے تو اس کا بھی برا مناتا ہے۔ آج ہمیں درگزر سیکھنا چاہیے، اور یہ بھی سیکھنا چاہیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جو تھے وہ نبی پاک علیہ السلام سے کس طرح پیار کیا کرتے تھے۔ آقا کریم علیہ السلام کے غلام نبی پاک علیہ السلام سے کس طرح پیار کیا کرتے تھے۔ جنگ احد کے وقت نبی پاک علیہ السلام نے صحابہ سے فرمایا ہے کوئی محمد پر جان قربان کرنے والا؟ تاریخ یہ لکھتی ہے کہ فوراً 7 انصاری اٹھے اور اسی ٹائم نبی پاک علیہ السلام پر اپنی جان نچھاور کر دی، کیونکہ جنگ شروع ہو چکی تھی۔ آج ہمیں عفو اور درگزر کی ضرورت ہے۔ اے مسلمان، آج ہم دین سے دور ہو گئے، نبی علیہ السلام کی سے محبت کرنا ہم نے چھوڑ دیا۔ آئے ذرا نبی پاک علیہ السلام کے جو غلام ہیں آقا کریم علیہ السلام کے، وہ نبی پاک علیہ السلام سے پیار کس طرح کرتے ہیں یہ بھی سوچو ذرا تھوڑی۔ ایک صحابی حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمار بن زیاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ قربان جائیں۔ احد کی جنگ کا واقعہ، جنگ احد کا، نبی پاک علیہ السلام نے جب دیکھا کہ صحابہ کرام زخموں سے چور ہیں، حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے زخم آئے کہ اتنا جسم چور تھا کہ کھڑے نہیں ہو سکتے تھے، کھڑا ہونا بڑی بات کی بات ہے، بلکہ بول بھی نہیں سکتے تھے، اتنے زخم آ گئے جسم پر۔ اور نبی پاک علیہ السلام ان کے قریب چلے گئے اور قریب جا کے فرمایا عمار بتا میں تیرے لیے کیا کروں، تو نے میری ذات پر جان قربان کی ہے دین کے راستے پر، بتا تو کیا چاہتا ہے۔ آپ نے اپنی آنکھیں کھولی اور آنکھیں کھول کے دیکھا، آنکھیں کھول کے جب دیکھی تو نبی علیہ السلام کا وضحا کا مکھڑا دیکھا۔ نبی پاک علیہ السلام قریب تھے اور نبی پاک علیہ السلام کو دیکھ کر حضرت عمار رضی اللہ عنہ اپنے جسم کو گھسیٹتے ہوئے نبی پاک علیہ السلام کے پیر مبارک پر اپنا سر رکھ دیا، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری خواہش یہ ہے کہ یہ دم یہاں پر نکل جائے۔ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ آپ کا دم نبی علیہ السلام کے قدموں میں نکلا۔ اے مسلمان تیرے لیے لمحہ فکریہ، آج تو نبی سے کیسا پیار کرتا ہے کہ نبی کے گستاخوں کے ساتھ تیری دوستی، جو نبی علیہ السلام کی شان میں گستاخیاں کرے ان کے ساتھ تیرا اچھا تعلق، جو نبی کو آخری نبی نہ مانے ان کے ساتھ تیرا کاروبار، جو اپنے پاسپورٹ پر قادیانی لکھوا کر چلا جائے تیرا اس کے ساتھ رشتہ نہ تھا۔ آج اپنے بچوں کا رشتہ نبی کے گستاخوں کے ساتھ کرنا کیسا عشق رسول ہے تو۔ آج نوبت یہ آ گئی کہ دنیا کے مال و زر کی خاطر نبی کے گستاخوں کے ساتھ رشتہ داری کر لینا اور کہنا کوئی بات نہیں کاروبار تو ٹھیک ہے نا۔ اے بندہ مسلمان سوچ، آج ذلت و رسوائی ہو اسی لیے رہی ہے، آج ادب ختم ہو گیا، درگزر ختم ہو گیا، آج نبی علیہ السلام سے پیار کرنے والوں سے تعلق ختم ہو گیا، آج ذلت و رسوائی پھر مقدر بن گئی،
آج چھوٹے چھوٹے بچے گانے تو گاتے ہیں لیکن نبی کی شان کا پتہ نہیں ہے. گھروں میں بیٹھ کر، گھروں میں رہ کر اپنے گھروں کے اندر گندے چینل تو دیکھتے ہیں، نبی کی نعتیں دیکھنے پر فتویٰ لگا دیتے ہیں. اے مسلمانوں، اس وقت ہے کہ درگزر کر کے ایک دوسرے سے اکٹھے ہو جاؤ. نبی پاک علیہ السلام کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کرنا شروع کر دو. نوجوان اپنے بڑوں کا کہنا مانے، اور بڑے بھی یہ کردار ادا کریں کہ اپنی اولادوں کے ساتھ انصاف کریں، بے انصافی نہ کریں. آج پیسے کی لالچ میں، آج پیسے کی دوڑ میں دین کا تعلق ختم ہو گیا، دین کا ناطہ ختم ہو گیا، حیا ختم ہو گئی. یہ سوچنا شروع ہو گئے پیسہ آنا چاہیے چاہے کیسے بھی آ جائے. آج پیسے کی دوڑ لگ گئی اور دین سے دوری ہو گئی. آج پھر جب وہ دیکھتے نا غیر مسلم، وہ سوچتے ہیں کوئی بات نہیں، ان کو خریدنا تو بات ہی کچھ نہیں ہے، یہ تو پیسے کی خاطر ماں باپ سے گستاخیاں کر لیتے ہیں، پیسے کی خاطر بڑوں کا ادب چھوڑ دیتے ہیں، تو پیسے کی خاطر ان کے لیے دین کو چھوڑنا بات کون سی بڑی آ گئی. آج آپ نے سوچا نہیں ہے مسلمان سے کیوں لڑ رہا ہے؟ بڑی فکر والی بات ہے یہ. ظاہری طور پر تو کچھ سمجھ میں نہیں آتی، لیکن تحقیق کرنے کے بعد سمجھ آتی ہے بات کہ آج بندے کی کیا حالت ہے. مسلمان کی حالت بتانے لگا ہوں. باہر جانا ہے، یورپ جانا ہے، انگلینڈ، کینیڈا، امریکہ، فرانس، جاپان اور جرمنی جانا ہے. کسی ٹریول ایجنٹ نے کہا یار ویسے تو ویزا نہیں لگتا، تو اپنے پاسپورٹ پر قادیانی لکھوا کے چلا جا، فکر والی بات نہیں ہے، تیرا ویزا لگ جائے گا. اب مسلمان دیکھیں اپنے ایمان کو کہاں بیچتا ہے. اس نے کہا کوئی بات نہیں، لکھوا دو. لکھوا کے چلے گئے. انجام کیا ہوا؟ انجام یہ ہوا اس غیر مسلم نے سوچا، اس نے کہا یہ تو بات ہی کچھ نہیں اس کو خریدنا. جو دنیا کے مال و زر کی خاطر اپنے نبی کے دین کو چھوڑ سکتا ہے، وہ دنیا کے مال و زر کی خاطر مسلمان کو اڑا بھی سکتا ہے. اور پھر اس کے پاس وہ پچھلے اتوار کو میں نے ایک بات بتائی تھی نا کہ گناہ کر کے اس پہ دلیلیں پیش کرنا شیطان کا کام ہے. گناہ کر کے ندامت کرنا اولیاء اللہ کا کام ہے. غلطی سرزد ہو جائے اس پر رونا اور ندامت کرنا سنت انبیاء، اور گناہ کر کے اس پر ڈٹ جانا اور اس پہ دلیلیں پیش کرنا شیطان کا کام ہے. اسے کہو نا تو نے یار یہ کیا حرکت کیا، تو نے دین کو چھوڑ دیا پیسے کی خاطر، مال و زر کی خاطر. وہ کیا کہتا صوفی صاحب لکھنے سے کچھ نہیں ہوتا. کسی کو کیا پتا، میں نے تو لکھا ہی ہے نا، وہاں جا کر تو میں دین کا کام ہی کروں گا. میرے بھائی ذرا سوچ، تو کہتا ہے کچھ نہیں ہوتا لکھنے سے. اپنی بیوی کو طلاق لکھ کے دے دے، دیکھ کچھ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. تجھے سمجھ آ جائے گی کچھ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. اپنی اولاد کو لکھ کے دے دے کہ میں نے اسے آگ کر دیا، دیکھ کچھ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. لکھ کے دے دے اپنی بیوی کو یہ ساری پراپرٹی میں نے اس کو دے دی، دیکھ کچھ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. ساری جگہ پر ہوتا ہے، اگر نہیں ہوتا تو میرے آقا کی ذات گرامی پر تجھے کچھ نہیں ہوتا. اصل بات یہ ہوئی کہ ہماری دین سے دوری، ضمیر فروشی جو ہے یہ اسلام کو نقصان پہنچاتی ہے. حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ نے آج کے 14ویں صدی کے ان فتوے دینے والوں کے بارے میں بڑی پیاری بات فرما دی. بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے جسم پر زخم دے کر کوئلوں پر لٹا دیا جاتا تھا، اور قریب سے سیدنا صدیق اکبر گزر کے کہتے ہیں اے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سب کو پتا ہے کہ تو نبی کا غلام ہے، آہستہ کلمہ پڑھ لیا کر. فرمایا کہ نہیں، میں نہیں چاہتا کہ بلال اندر سے کچھ اور رہے